امریکہ کو اپنی اور دنیا کی حفاظت کے لیے گرین لینڈ ہر صورت چاہیے۔ نیٹو اب ہاں اور نہ میں جواب دے۔ نیٹو کے لیے جو کچھ ہم نے کیا اس کے بدلے میں گرین لینڈ مانگنا معمولی بات ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب۔ مزید بولے، اقتدار میں آ کر امریکہ کی سرحدیں اور معیشت مضبوط کی، پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ ادھر ٹرمپ کی آمد پر برف پر ٹرمپ گو ہوم لکھ کر احتجاج، پیغام طیارے سے بھی دیکھا گیا۔ پاکستان نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی ٹرمپ کی دعوت قبول کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان قابل اعتماد اور وقت کے پابند سیاسی عمل کے ذریعے مسئلہ فلسطین کے حل کی امید رکھتا ہے۔ فلسطینی بہن بھائیوں کی تکلیف کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان مشکل حالات سے باہر آ چکا ہے، معاشی استحکام کے بعد ترقی کی طرف گامزن ہے۔ عالمی سرمایہ کار پاکستان میں معدنیات، آئی ٹی شعبوں میں بہترین مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیووس میں پاکستان پویلین سے خطاب۔ شہباز شریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی ملاقات۔ کرسٹالینا جارجیوا نے پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کا اعتراف کیا۔ ڈیووس میں وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی کویتی ہم منصب سے ملاقات۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ کویتی وزیر خزانہ نے طویل المدتی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ڈیووس میں پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا۔ اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات ہوئی۔ گل پلازا کی جلی عمارت سے مزید 20 سے 25 باقیات مل گئیں۔ مجموعی اموات 55 سے بڑھ گئیں۔ ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ میزانائن فلور سے ملنے والی باقیات ناقابل شناخت ہیں، اسپتال منتقل کر دیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد تصدیق ہوگی۔ ادھر پہلے سے ملنے والی مزید 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بنانے کا اعلان۔ کہتی ہیں کہ لاہور میں پاکستان کا پہلا میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے۔ جنگ کے ڈی ایچ کیو میں اب کارڈیولوجی کی سہولت موجود ہے۔ اب ہم ٹیلی میڈیسن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ میں ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو اثاثوں کی تفصیلات شائع نہ کرنے کا اختیار مل گیا۔ ارکان پارلیمنٹ اور اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کرنے کو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی منظوری سے مشروط کرنے کی تجویز۔ ترمیم کے مطابق جان یا سیکیورٹی خطرے پر کسی رکن کے اثاثے عوامی سطح پر شائع نہیں کیے جائیں گے۔ منظور شدہ ترمیم کے تحت اثاثوں کی تفصیلات زیادہ سے زیادہ 1 سال تک خفیہ رکھی جا سکیں گی۔ اثاثوں اور واجبات کی مکمل اور درست تفصیلات الیکشن کمیشن کو خفیہ طور پر جمع کرانا لازم قرار۔ اپیلوں اور قانونی تشریح کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کے سپرد۔ سیکشن 9 میں ترمیم، لفظ سپریم کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی مخالفت کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ ان معاملات کو آئینی عدالت میں لے جا کر تنازع پیدا کر رہے ہیں۔ سیاسی لوگ سیاسی حل ڈھونڈتے ہیں، ایک ہاتھ میں مکہ اور دوسرے ہاتھ ملانا ایسا نہیں چلے گا۔ اگر ہاتھ ملانے ہیں تو دونوں ہاتھ ملائیں۔ میرے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں، مذاکرات کا اختیار محمود خان اشرفزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقاتوں پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ لاہور میں گندم کی قیمت 4500 روپے فی من سے تجاوز کر گئی۔ 10 سے 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے غائب۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1500 سے بڑھ کر 1850 روپے تک پہنچ گیا۔ فائن آٹے کے ریٹ میں 2200 روپے فی بوری اضافہ۔ نان کی قیمت 5 روپے اضافے سے 30 روپے ہو گئی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی محکمہ خوراک کو اسٹریٹجک ذخائر سے 1,36,000 میٹرک ٹن گندم جاری کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں گندم کی ریلیز کا عمل مکمل طور پر شفاف اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ خوراک کی دستیابی کو صوبائی رکاوٹوں یا انتظامی حدود کا یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ آئین ملک بھر میں اشیاء کی آزادانہ نقل و حرکت کی ضمانت دیتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے مرکزی مسلم لیگ کے وفد کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، معاشی چیلنجز اور خیبر پختونخوا میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ تقریب سے خطاب میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمارے صوبے میں حالات سازگار نہیں، صحافی مشکل حالات میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت NICVD کی گورننگ باڈی کا اجلاس۔ NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ مفت دل کے علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے، قانونی بہام دور کر کے ادارے کو بلا رکاوٹ عوامی خدمت کے قابل بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر برائے ریلویز حنیف عباسی کی زیر صدارت کوئٹہ میں اجلاس۔ حکومت بلوچستان اور پاکستان ریلویز کے درمیان پیپلز ٹرین سروس سمیت مشترکہ ترقیاتی منصوبوں پر اصولی اتفاق۔ حنیف عباسی نے کہا پیپلز ٹرین سروس بلوچستان میں سستی سہولیات کی فراہمی میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں پیپلز ٹرین سروس کے لیے 1,40 کروڑ روپے رواں ہفتے جاری کریں گے۔ انٹرنیٹ کی رسائی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 9 اضلاع میں ہائی سپیڈ براڈ بینڈ سروسز شروع ہوں گی۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ 203 دیہات کے 5,33,000 افراد کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سہولت ملے گی۔ سندھ اور بلوچستان میں USF کے 5 منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ملک کے شمالی اضلاع میں مطلع ابر آلود بادل برسنے کے لیے تیار، پہاڑوں پر برف باری کا الرٹ جاری۔ NDMA کے مطابق 24 جنوری تک بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ گلیات اور مری میں بھی موسلادھار بارش اور برف باری متوقع۔ دریا کابل اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، دیر، چترال، سوات اور کوہستان میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ گلگت بلتستان کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، عطا آباد اور خلطی جھیل جم گئی۔ شدید برف باری کے بعد نظام زندگی متاثر، لوگ گھروں میں محصور۔ پاک بھارت جنگ ختم کرنا بڑی کامیابی ہے، 8 طیارے گرائے جا چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا آپ نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے۔ احتجاج پر ایران 837 افراد کو پھانسی دینے والا تھا۔ ایران سے کہا پھانسیاں دیں تو فوجی آپشن موجود ہے۔ اقوام متحدہ کو جنگیں ختم کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ غزہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف فیصلہ کن فوجی آپشنز پر غور کے لیے مشیروں پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹرمپ نے ایران کی قیادت کو ہٹانے سمیت مختلف فوجی منصوبے تیار کروائے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جنگی بیڑا USS ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ خطے کی جانب روانہ کیے گئے۔ امریکی فضائی اور زمینی دفاع، بھاری ہتھیاروں اور لاجسٹکس کی ترسیل میں تیزی آ گئی۔ امریکی حکام کے مطابق تاحال کسی حملے کی منظوری نہیں دی گئی۔ فرانس کی گرین لینڈ میں نیٹو کی فوجی مشقوں کی درخواست۔ صدر ایمینول میکرون کے صدارتی دفتر کے مطابق فرانس مشق میں اپنی فوجی شراکت فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مشق کا مقصد خطے میں فوجی تیاری اور تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔
यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला, 13 अफराद जख्मी। रूसी जनूबी इलाके नवाया रैगिया में हमले से रिहायशी इमारत और गाड़ियों में आग लग गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारतीय फजाइया के पायलट्स तैयारे उड़ाना भूल गए। भारतीय फौज का तरबियती तैयारा तालाब में जा गिरा। हादसे में पायलट जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय तैयारा रियासत उत्तर प्रदेश में गिरा, तहकीकात जारी। और जनूबी कोरिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हॉन डिक सो बगावत के मुकदमे में कसूरवार करार। अदालत ने 23 साल कैद की सजा सुना दी। चंद रोज कबल अदालत साबिक सदर युन सुक योल को मार्शल लॉ केस में 5 साल कैद की सजा सुना चुकी है।